بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب, اور آج آپ کو ایک خوشخبری یہ سنانے لگا ہوں کہ پاکستان دنیا کے خوش قسمت ترین ممالک میں سے نہیں ہے, بلکہ دنیا کا واحد خوش قسمت ترین ملک ہے جہاں پہ جب کوئی مشکل, مصیبت, کوئی کرائسس آ جائے اور اگر کووڈ-19 جیسا وبا آ جائے تو وہاں بھی حکومت کا سارا بوجھ اللہ کے فضل اور کرم سے ماشاء اللہ تعالیٰ عدالتیں اپنے سر لے لیتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں حکومت کو کہ جناب ڈی سی صاحب نے کیا کرنا ہے, اے سی نے کیا کرنا ہے, کمشنر صاحب کیا کریں گے, اور میری جان میرا کپتان جو ہے وہ کیا کرے گا. امریکہ میں جوڈیشری, آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کیا قیامت ہے, وہ پریزیڈنٹ کے خلاف کھڑی, ایک عام سول جج جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن غور فرمائیے کہ وہاں پہ کسی عدالت نے اس معاملے کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا. نیو یارک کا, کیلیفورنیا کا, مشیگن کا, شکاگو کا تمام گورنر جو ہیں یہ اگینسٹ کھڑے ہیں ٹرمپ کے, کہ ٹرمپ جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ فیصلہ ہمارا ہوگا. ہم اس بات کو صرف سندھ اور پنجاب تک اگر لے کے جائیں تو وہاں پہ 52 اسٹیٹس ہیں جو ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے, لیکن تمام لوگ اپنی جو ایس او پیز ہیں, ایس او پی سے مراد کیا ہے, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر, وہ چیز جو کہ آپ ایک عمل کے طور پہ اختیار کرتے ہیں جب کوئی ایسی چیز آ جائے جس کے لیے آپ تیار نہ ہوں. اب جو چیز حکم فرمایا گیا ہے جو کہ ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے کہ جناب سارے بازار, ساری چیزیں کھول دی جائیں اور لوگوں کو ہفتے اور اتوار کی بھی چھٹی نہ کرائیں, آپ ان کو شاپنگ کرنے دیں, بازاروں میں جانے دیں. لیکن جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایس او پی جو ہے ان کا ایگزیکیوشن, یعنی کہ ان کا نہ صرف کہ تعین کرے بلکہ ان کو آن دا سائٹ ایگزیکیوٹ بھی کرائے. میں یہ سوال کسی کمشنر, ڈپٹی کمشنر سے پوچھنے کا مجاز نہیں ہوں کہ وہ جو ایس او پی آپ نے کروانے ہیں 1,85,000 کا جو دروازہ آئے گا, ان 1 لاکھ وہ جو سینیٹائزرز آئیں گے, وہ جو گلو آئیں گے, وہ جو ماسک آئیں گے, اس کے پیسوں کا بجٹ پنجاب گورنمنٹ دے گی, فیڈرل گورنمنٹ دے گی, کون دے گی مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ بہت بڑا کرائسس جو ہے اس سے میرے کپتان کی جو جان ہے وہ چھٹ گئی, کیونکہ ہمارے دکاندار, ہمارے کاروباری حضرات کہہ رہے تھے کہ جناب کاروبار کو عید کے قریب کھولا جائے, اور میرا کپتان بھی یہ کہتا تھا کہ یا ہم کورونا سے مریں گے یا بھوک سے مریں گے. جناب یہاں پہ ہمارے ساتھ نعیم میر صاحب ہے جن کا تعلق جو ہے وہ تجارت کرنے والے لوگوں سے ہے. یہ صرف خوش شکل نہیں ہے, یہ خوش لباس بھی ہیں اور خوش زبان بھی ہیں. یہ ہمیں آج کس طرح کنونس کر پاتے ہیں. میر صاحب السلام علیکم سر. سر آپ پہلی دفعہ تشریف لائے, پہلے تو آپ کو بہت ہی وارم ویلکم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. حضور اقدس یہ فرمائیے کہ یہ جو عدالت نے فیصلہ کیا اس پہ پہلے تو آپ کا رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں جی, ظاہر ہے رد عمل خوشی کا اظہار ہے, رد عمل اظہار تشکر ہے. رد عمل یہی ہے کہ عدالت نے ہماری بات مانی, ہمارا بیانیہ جیت گیا, حکومت کا بیانیہ ہار گیا. آپ عدالت میں تھے؟ نہیں, ہم عدالت میں تو نہیں تھے, تو ہمارا بیانیہ جیت گیا اور ہمارا بیانیہ کو فتح ہوئی. آپ اس سے خوش ہیں؟ ہم اس سے بالکل جی بہت خوش ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ریگریٹ بھی ہے, ایک افسوس بھی ہے, عدالت پر نہیں حکومت پہ. اچھا. افسوس یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ خود ادا جب نہیں کرتی تو عدالت جو ہے بیچ میں کودتی ہے. اور ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب حکومت جو ہے وہ بالکل اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے کسی چیز سے تو ہم عدالت کی طرف جاتے ہیں, اور پھر یہ راہ فرار حکومت نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے. بالکل جی, میں حکومت کے ساتھ بہت زیادہ مذاکراتی عمل میں بھی رہا ہوں, حکومت کے ساتھ میرا بہت زیادہ ملنا ملانا رہا ہے, انتظامیہ کے ساتھ. ان کے نقطہ نظر میں کیا چیز مجھے ان کے اندر جو سب سے بڑی چیز نظر آتی ہے وہ لیک آف کانفیڈنس ہے. لیک آف کانفیڈنس؟ جی میر صاحب. جی جی, لیک آف کانفیڈنس. جی جی جی, حکومت میں اعتماد نہیں ہے. اعتماد نہیں ہے. کیوں فیصلہ سازی نہیں کر سکتے نا وہ. دیکھیں اصل پرابلم اس حکومت کی کیا ہے, اس حکومت نے اتنی بڑی ایک آفت, اتنی بڑی مصیبت اور آزمائش قوم پہ آ گئی, پوری دنیا پہ آ گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک کی تمام سیاسی قیادت جو ہے وہ سیم پیج پہ آ جاتی, تمام ادارے سیم پیج پہ آ جاتے, صوبائی اور وفاقی حکومتیں سیم پیج پہ آ جاتی اور ہمیں قوم بن جاتے, اور پوری قوم کو ایک بیانیہ جاتا ریاست کی طرف سے کہ یہ کووڈ-19 ہے جی, اس کا یہ بیانیہ. آپ نے جب کہا حکومت سے کہ ہم دکانیں کھولنا چاہتے ہیں تو حکومت نے آپ کو کیا کہا کہ کیوں نہیں کھولنی؟ دیکھیں جی, جب ہم کہتے تھے ہم دکانیں کھولنا چاہتے ہیں, آپ کاروبار کو کھولیں, اس کی ملٹیپل ریزنز تھی. اس کی صرف ایک ریزن یہی نہیں تھی کہ لوگوں نے عید کی شاپنگ کرنی تھی. ہم غریب ملک ہیں, ہم درمیانہ, ہماری معیشت بڑی کمزور ہے,
ہمارے ملک میں درمیانے اور درمیانی سطح سے نچلی سطح کا تاجر بے شمار تعداد میں ہے. تو اور دیکھیں عمران خان تو یہ کہتا ہے نا, وہ کرتا نہیں نا, وہ اس کے کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے نا. پرابلم یہ ہے اب اس کو آپ گھر پہ بٹھا کر لاک ڈاؤن کر کے دوسری ریاستوں کی طرح جو کہ ترقی یافتہ ریاستیں ہیں, گھر بٹھا کے آپ وظیفہ نہیں دے سکتے, گھر بٹھا کے آپ اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے. تو اس میں جو نقصان ہوتا وہ دکاندار کا ہوتا نہیں, اس میں دکان پوری قوم کا, پورے ملک کا, پوری ریاست کا ہوتا. دیکھیں نا, آپ نے ایک بزنس کو چلانا ہے, دکان کو چلانا ہے تو بزنس چلانا ہے, پوری چین لائن ہے, پوری چین لائن ہمیشہ چلے گی تو آپ کا ملک چلے گا, آپ کے پاس ٹیکس ریونیو آئے گا, آپ کے پاس پیسہ اکٹھا ہوگا, جو پروڈکشن لائن ہے وہ چلے گی. بالکل سارا نظام چلے گا. عصمت اللہ نیازی ہمارے ساتھ ہیں. عصمت صاحب بہت شکریہ. یہ فرمائیے کہ کیا آپ کو اب اس اعلان کے بعد, اس عدالت کے فیصلے کے بعد اب آسانی ہو گئی, اب آپ اپنی ٹرانسپورٹیشن کو کھلا چلا سکتے ہیں سارے پاکستان میں؟ ابھی جو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے, اس میں ٹرانسپورٹ میرا خیال نہیں ہے. حکومت نے, پنجاب نے جس طرح ایک اور کے پی کے نے فیصلہ کیا تھا, اور سندھ حکومت نے تو باقی, اور بلوچستان نے تو اس پہ پہلے سے انکار کر دیا تھا, اور ٹرینوں میں بھی اسی لیے پرابلم آ رہی ہے. مشکل یہ ہے کہ جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ اسٹیک ہولڈرز کو جب تک آپ اپنے کانفیڈنس میں نہیں لیں گے تو اس وقت تک کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو آپ کام کریں گے نا, اس میں آپ کو مشکلات ہوگی. تو اس لیے میں یہ کہنا آپ چاہ رہا تھا, ٹرانسپورٹ کو کھولنے کے حق میں ہیں یا نہیں حق میں ہیں؟ ہم تو شور کر رہے تھے پورے پنجاب, پورے پاکستان, ہر جگہ پہ آپ دیکھیں نا, ابھی سندھ میں بھی یہی حالت ہو رہی ہے کہ ہمیں کھولیں, مگر بات یہ ہے کھولیں. کھولنے تو کے اب بعد پنجاب میں تو آپ کو پرائم منسٹر نے کہہ دیا, بزدار صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آپ ٹرانسپورٹ کھول سکتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دیکھیں, ایس او پی جو بنائے گئے ہیں وہ ایک کرائٹیریا تو بنانا ہے نا جی, ایک ترتیب تو بنانی ہے کہ جی ٹرانسپورٹ چلائی کیسے جائے گی. ٹھیک ہے جی, اب جو حالات جو ہیں اس کو بھی سارے چیزیں دیکھنی ہے. اب حکومت ایک طرف سے کہتی ہے جی نیازی صاحب وہ کیا چیز ہے, ڈرائیور چلائے گا بس کو, مسئلہ کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا جی. اب ایک حکومت کہتی ہے ایک طرف سے کہ یہ ڈیزل کام کیا ہم نے, تو ہم نے عام آدمی کو بھی اسے فائدہ پہنچانا ہے. حالانکہ ڈیزل ریلیف دینا, پیسے کم کر دیں, سمجھ میں آتی بات. اگلی بات, تو اب اس کو جب کام کر, حکومت جو کہتی ہے کہ پبلک کو فائدہ پہنچائے تو اس کے لیے کرائے کم کیے جائیں گے. جب کرائے کم کیے جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ ایک پیسنجر ایک سیٹ پہ بٹھائیں, ایک پہ نہ بٹھائیں, تو کیسے, کہاں سے خرچے پورے کریں گے ان کرایوں میں, ٹھیک ہے نا. اور ابھی تک ہم جب سے کھڑے ہیں کسی بھی ادارے نے ہمیں کسی بھی جگہ کوئی وہ ایسا ریلیف آپ نہیں کا دیا. پرابلم کیا ہے کہ پیسنجرز کے اندر سوشل ڈسٹنس نہیں آنا چاہیے, یہ پرابلم ہے؟ دیکھیں ہماری بس کے اندر کا سائز دیکھیں آپ ذرا, سوشل ڈسٹنس. میں نے ساری زندگی بسوں میں سفر کیا ہے نیازی صاحب, فزیکل پتہ اندازہ ہے ڈسٹنس کہہ رہے ہیں یا سوشل کہہ رہے ہیں, یہ اس کی تو مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی. ہمارے دوستوں کو یہی پوچھتے ہیں کہ فزیکل اور سوشل ہے کیا بلا, ٹھیک ہے نا. بات تو یہ ہے, آپ چھوڑ دیں اس بحث کو, چھوڑ دیں, یہ نہیں کسی کو سمجھ میں آنی انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی. آپ کو ٹرانسپورٹ کو سڑک پہ لانے کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ایس او پیز کا مسئلہ ہے, سوشل ڈسٹنسنگ کا مسئلہ ہے, کرائے کا مسئلہ ہے, مسئلہ کیا ہے؟ ایس او پیز کا مسئلہ ہے جی کہ اس میں جو ایسا طے کیا گیا تھا, جو بعد میں نوٹیفیکیشن آنا تھا, اس میں یہ تھا کہ ہم 20% جو ہے ہمارا فیول جو کم ہوا ہے اس کی ریشو 10% بنتی ہے. ہم نے, حکومت نے کہا جی یہ آپ ہمارا اس میں ریلیف کے ساتھ ہے اور پاکستان کو فائدہ پہنچنا چاہیے عوام کو. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, ہم نے 20% آپ کو ٹھیک نہیں لگی بات؟ ٹھیک ہے نا, 20% کر دیا, بہت ہم خوش ہوئے, ریلیف مل گیا. اب ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پیسنجر پورے بٹھائیں گے, مگر جو ویئرز ہیں میڈیکلی جو ویئرز ہیں, ماسک کا ہے, اس کا گلوز کا ہے, اس کو جو ٹیمپریچر اس کا چیک کرنا ہے, اس کے بعد جو گھر کی جو ہے اس کو سپرے کرنا ہے, اپنے آفیسز میں سپرے کرنا ہے, ویٹنگ روم میں, اپنا یہ واش روموں میں, ہر جگہ پہ ہمیں, اور سینیٹائزر گیٹ لگانے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کر رہے تھے کہ بندہ جب گاڑی میں جائے گا اس سے پہلے ان تمام مراحل سے گزر کے جائے گا. دیکھیں نا, آپ کسی بھی اسٹور میں ایک بندہ جا رہا ہے, اب نیازی صاحب مسئلہ کیا ہے ٹرانسپورٹ والوں کو, مسئلہ کیا ہے, ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ ایک سیٹ چھوڑنے والا معاملہ ختم کر دیا جائے؟
नहीं, वो किराया भी कम करें और 3-3 फुट के फासले पर बंदे भी बिठाएं। तो अब 3 फुट के फासले पर बिठा के तो गाड़ी खाली हम ले जाएंगे, और क्या डीजल हमारे पेट्रोल पंप अपने, हमारे पेट्रोल पंप तो नहीं है जिससे हम मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ न्याय जी साहब। जी 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 न्याय साहब आपका सिंपल, मैं नई मीर बात कर रहा हूँ, आपका सिंपली प्रॉब्लम ये है, शायद आप अपना उस अल्फाज में नहीं ढाल पा रहे जो मैं आप, चूंकि मैं और आप हम दोस्त भी हैं, हमारे मसाइल एक जैसे हैं। इस हुकूमत ने जो SOPs दिए हैं, उस SOPs की जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, वो फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो जो हमारा ट्रांसपोर्टर है वो बियर नहीं कर सकता, जितनी फाइनेंशियल कॉस्ट डाली जा रही है आप पर। यानी यहाँ तो किराए के अंदर रिलीफ ना मांगा जाए और फिर आपको कहा जाए कि आप एक बस के अंदर इतने बंदे बिठा लें। और अगर ये असल प्रॉब्लम ये है, मामला समझ आ गया। न्याजी साहब, आप जो फरमा रहे हैं ना, मैं अपने अल्फाज में कहता हूं, आप कह रहे हैं कि वो जो गेट लगाने हैं, सैनिटाइजिंग गेट लगाने, उसकी कीमत आएगी, लोगों को पैसेंजर को कम करने में आपकी कीमत जो है वो 50% रेट कम हो जाएगा, आपने पैसेंजर्स को सैनिटाइजर देना है, उसकी कीमत आएगी, उसने मास्क नहीं पहना हुआ तो आप मास्क देंगे, कीमत आएगी, इसके बाद आप 20% कम करें, ये भी तकलीफ देगी। आप ये कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर के ऊपर जब बस चलती है तो मुझे मुनाफा नहीं होता, तो मैं बस क्यों चलाऊं? यही मसला है ना। इसी तरह ठीक है ना। जी बिल्कुल ठीक हो गई। जनाब अली अशरफ नियाजी साहब, आप मेरे साथ हैं। हुजूर अक़दस वार्म वेलकम आपको। सबसे पहले तो आज खुशखबरी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो फैसला हुकूमत नहीं कर सकती थी वो मेरे सुप्रीम कोर्ट ने आज कर दिया और सारा मुल्क जो है वो लॉकडाउन से इंशाअल्लाह ताला आजाद हो जाएगा। सर, आपको कोई प्रॉब्लम है इससे क्या? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सर कोई जाती हैसियत में, जहाँ तक मेरी सेहत है और परवरदिगार का करम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे लिए मसाइल बहुत हैं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और इस दुनिया का एक शहरी होने के नाते मेरे लिए बहुत बड़े मसाइल हैं। मैं एक आपसे शेयर करता जाऊँ कि कल हमारी एक मीटिंग थी, तो उसमें एक हमारे दोस्त ने बड़ा अच्छा कहा कि कोविड हैज नॉट ब्रोकन द सिस्टम। इस कोविड ने निजाम जो है उनको नहीं तोड़ा, बल्कि इट हैज जस्ट एक्सपोज द ब्रोकन सिस्टम। वाह, तो मैं इसने निजाम को नहीं तोड़ा, इसने टूटे हुए निजाम को वाज़े कर दिया, उसको बिल्कुल एक्सपोज ठीक। कर दिया, उसको खोल दिया। और ये वाज़े तौर पे अभी भी आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, और इत्तेफाक से मैं भी ऑनलाइन सुन रहा हूँ अपने उन कम्युनिटी के नुमाइंदगान की जो खुदा के फजल से अच्छे सस्टेनेबल लोग हैं और समझते हैं कि मुआशरे के अंदर उनका बहुत बड़ा किरदार है, और अल्लाह ताला की इन पे रहमत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस्लामी लिहाज से भी तिजारत को बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल है। ट्रांसपोर्टर्स की भी आपने मतलब बात की, जो कि बहुत अच्छी बातें की उन्होंने की कि माशाल्लाह कि जब उनको कोई प्रॉफिट, वो जो कि प्रॉफिट उनको डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं है, तो उसके साथ फिर क्या होगा। जी ये हमारा मुआशरती अलमिया कह लें, इसको अच्छा कह लें, सेल्फ सेंटर्ड कह लें, या जो भी आप चीज को समझ लें, वो चीजें वहीं पे मौजूद होंगी। हमारा एज मेडिकल एसोसिएशन और मेरा जाती तौर पे एज अ सोशल वर्कर, वो कंसर्न जो है वो लोगों की जिंदगी है। हमारे पास तो बड़े वाज़े से एक है आया कि तो सर डॉक्टर साहब, सफर करने से या शॉपिंग करने से जिंदगी खतरे में कैसे आ गई? मैं एक कर देता हूँ कि एक जो है कि इससे सफर कौन ज्यादा करेगा, इससे ज्यादा सफर जो करेगी, क्या इकोनॉमिक्स करेगी या इंसान करेगा, इंसानी जान करेगी। मेरे लिए जरूरी जो है इंसानी जान है, गालिबन ये इक्तिसादियात, मुआशियात और ये सारी जो चीजें हैं, मजहबी रसूमात। मोर ओवर मैं आपसे लिबर्टी लेते हुए ये कह दूंगा कि ये सारी की सारी चीजें बात नहीं है। जब जिंदगी है तो जिंदगी के साथ ही ये सारी चीजें मौजूद है, अदरवाइज कुछ नहीं है। जिंदगी रहेगी तो हम चीजें अब बात कर लेंगे। तो आपको लगता है इकट्ठे बैठ के सफर करने से या नारकली या बानो बाजार जाने से जिंदगी नहीं रहेगी? मैं समझता हूँ जी ऐसा ही है, और क्योंकि दुनिया के अंदर जो कुछ है, मैं दुनिया से आंखें बंद नहीं कर सकता। आज सबसे ज्यादा जो अमवात हो रही है, वो सबसे बड़ी जो सुपर पावर से सो ऑन, अमेरिका बहादुर और रशिया। आज सबसे ज्यादा अमवात भी वहीं पे हैं, सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड लोग भी वहीं पे हैं, और इसी तरह से इस खित्ते के अंदर भी आ रही है। ईरान हमारा इस्लामी मुल्क है, ब्रदर मुल्क है। ईरान के अंदर जैसे मामला जाता है वो आपके सामने है। आज जो एक 10 दिन के अंदर 10,000 की हमारी यहाँ पे आ रही थी, अब हम 4-6 दिनों के ऊपर आ रहे हैं कि हमारे अंदर इन्फेक्शन रेट हुआ है। और ये भी अभी कोई ऐसा वो मतलब खौफनाक हालत नहीं है। खौफनाक हालत बिलाल भाई उस वक्त आएगी जब हमारे पास अस्पतालों के अंदर ये मसला होगा। जब अस्पतालों के साथ हम पैसे के साथ और इस पेट्रोल के साथ लोगों का इलाज करना शुरू कर देंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात हो जाएगी।
بہت اچھی بات لیکن ہو جائے گی وہ کہ جب نظامی بھائی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر تو ہسپتالوں کا پرابلم نہیں تھا، یورپ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، اسپین میں، اٹلی میں تو پرابلم نہیں تھا. ان کے نظام جب فیل ہو گئے تو پدی کیا پدی کا شوربہ کیا، آپ کون ہیں؟ جب میرے کیسز دوست آئیں میں گے تو یہی آپ کہاں سے ہینڈل کریں گے؟ بلال بھائی میں بھی یہی عرض کرتا ہوں نا، اب انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت یہ ہے کہ اس وقت یہ باتوں کو نہیں سمجھتی، اور انسان کے عقل اور شعور کا بھی غالباً یہی آپ کو تقاضا لگتا ہے کہ جو ہم فیصلہ سب آج تک آیا، میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں، عدالت کی بات نہیں کر رہا، جو فیصلہ آیا ہے کہ لاک ڈاؤن کو کھولا جائے یا نرم کیا جائے، شاپنگ کو کھولا جائے، اور صرف کھولا نہ جائے، وہ جو آف ڈیز تھے اس کے اوپر ایک بڑا اچھا کمنٹ ہے، کہا کہ کیا کرونا کو یہ بتایا گیا ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار آپ نے باہر نہیں آنا؟ مجھے یہ بڑا عجیب سا کمنٹ لگا ہے کہ وہ جو پروبیبلٹی آف سکنس ہے اس کو تولا ہی نہیں کسی نے. میں سمجھتا ہوں سر، اس سے میں متفق ہوں. آنریبل سپریم کورٹ نے جو یہ کہ جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 4 دن کی خاطر ہم کاروبار کھول رہے ہیں اور 3 دن ہم بند کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں حکومت کا یہ فیصلہ قطعی طور پہ بھی درست نہیں تھا. ہم لوگ یہی کہتے رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس وقت عید کا مطلب ایک زمانہ ہے کہ جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ سادگی کے ساتھ عید منانی چاہیے، ہمیں نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، ہمیں نئے نئے مرغن کھانے نہیں کھانے چاہیے، جبکہ ہم ایک مصیبت میں اور ایک حالت جنگ کے اندر ہوں. اور مجھے ابھی سمجھنے سے میں قاصر ہوں بالکل ہی کہ یہ ایسی کون سی چیز آ گئی ہے کہ جس کے اندر ہم اسینشل سمجھتے ہیں کہ عید کے اندر یہ سارا کچھ کرنا. ٹھیک ہوگی. طاہر اشرفی صاحب میرے ساتھ ہیں، آپ میرے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر صاحب طاہر اشرفی بہت شکریہ آپ کا. یہ فرمائیے کہ آپ کا جو جھگڑا ہے، جو آپ واٹس ایپ پہ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ ہم نے عید کی نماز اکٹھے پڑھنی ہے، میدانوں میں پڑھنی ہے، جہاں بھی پڑھنی ہے، تو میرا تو اب کپتان کی طرح نا بالکل یو ٹرن ہو گیا. پہلے میں مسجدوں کے خلاف تھا کہ نہیں جانا چاہیے، اب میں کہتا ہوں کیوں نہیں جانا چاہیے. اگر بانو بازار میں کندھے سے کندھا ملا کے شاپنگ کر سکتا ہوں تو سجدہ کرنے میں کندھے سے کندھا ملانے میں مجھے تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو وکٹم بنایا، جس کے لیے میں خدا سے معافی مانگتا ہوں. اب آپ کا کوئی مسئلہ عید گاہ کا، نماز کا اب تو نہیں ہونا چاہیے نا. اب تو عدالت نے آپ کو سہولت دے دی کہ آپ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں تو اتوار کو ہوں یا عید کو ہوں یا شبرات کو ہوں یا برات کو ہوں، اب تو پرابلم ختم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. گزارش یہ ہے بلال بھائی کہ ہم نے تو، میں پھر آج یہ بات کہہ رہا ہوں اور چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں، مدرسے میں مذہبی طبقے نے جتنا خیال کیا ہے نا اس وقت میں، حکومت تو کہیں پہلے 10 15 20 اس میں بھی نہیں آتی ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ ان کو 10 پوائنٹ ہی دے دو. الخدمت کو جو ہے کس کی فاؤنڈیشن ہے؟ اپنا علم فاؤنڈیشن، مظفریہ فاؤنڈیشن، آپ جتنے دیکھ لیں مسجدوں سے لوگ راشن لے کے جا رہے ہیں. اور آپ آئے میرے ساتھ کسی بھی مسجد میں، دیہات میں کہیں ہو سکتا ہے سوشل ڈسٹنس کا معاملہ ہو، صفائی کا معاملہ ہو، لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ نہیں یار، طاہر بھائی یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، مسجد والوں نے جو کام کیا وہ بڑا اعلیٰ تھا اور ہم ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے. ہم تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں کہ جو ہم نے ان کے ساتھ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا. میرا سوال تو بالکل مختلف ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کے وہ جو مسائل تھے اکٹھے ہونے کے، اب تو ان کے اوپر کوئی قد نہیں ہے نا، اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان پہ. دیکھیے پہلے بھی بلال بھائی یہ طے تھا، جو ہمارا صدر کے ساتھ معاہدہ تھا اس میں کہ SOPs کے تحت تمام چیزیں ہوں گی، اگرچہ حکومت کو صرف مسجد نظر آتی ہے اور ہمارے میں بڑی معذرت سے میڈیا کے دوستوں کو بھی صرف مسجد نظر آتی ہے. انہوں نے بھی اگر آپ پروگرام نکال لیں تو 1 مہینہ مسجد کا ہی کیا. آپ بولے نا، اب میڈیا بھی نہیں بولے گا، اس لیے کہ ان کے معاشی مفادات تجار کے ساتھ ہے، بزنس مینوں کے ساتھ ہے، اور بالکل آپ کی بات حکومت ٹھیک نہیں ہے، بولے گی اور اب کوئی نہیں بولے گا. اس لیے بالکل صحیح بات ہے. اور پھر سپریم کورٹ کا حکم ہے، سب مانیں گے. اب کرونا جو ہے نا، اصل میں کرونا آیا تھا کہ آپ تراویح نہ پڑھیں، کرونا آیا تھا آپ جمعہ نہ پڑھیں، کرونا آیا تھا آپ نے جناب اپنا مقدس ایام نہیں منانے. اب کرونا جناب مجھے آپ بتائیں، یہ جو کہہ رہے ہیں حکومت کہہ رہی تھی، لیکن اب یہ کورونا کہہ رہا ہے کہ آپ بازاروں میں جائیں اور شاپنگ کریں، اور یہ عدالت نے فیصلہ کر دیا. طاہر بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس فیصلے کی وجہ سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ موت کے ہاتھوں چلا جاتا ہے تو کیا اس کے خون کا بدلہ ریاست دے گی، ادارہ دے گا، یا بس قیامت کا انتظار ہوگا؟ نہیں، لازمی بات ہے کہ اگر نااہلی ریاست کی ہے، ہم تو ریاست کے حکم کے پابند ہیں. ریاست تو اپنے حکم پر اگر عمل نہیں کروا رہی، اور اس کی ابھی تک سندھ والا وزیر اعلیٰ جو ہے اس کی اپنی ڈائریکشن ہے، اس کو جمعے والے دن کرونا نظر آتا ہے، باقی کسی دن نظر نہیں آتا ہے.
اور وفاقی حکومت کی اپنی ڈائریکشن ہے. جب ریاست جو سربراہ ریاست ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو آپ کا خیال ہے سر لیکن سپریم کورٹ نے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی نا. اب سپریم کورٹ نے تو آسانیاں پیدا کر دی, اب تو سندھ وڈرا کر گیا سارا کچھ بھی. کیا سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے؟ ایس او پیز پہ عمل کس نے کیا ہو رہا ہے؟ ایس او پیز پہ عمل کہیں پہ مجھے دکھا دے. چلے ابھی کیمرہ لے کے آپ لاہور آپ کی بات آگے. طاہر بھائی آپ نے میرے ساتھ رہنا. حضور اقدس یہ بتائیے کہ آپ جب یہ دکانیں کھولتے ہیں, میرے پاس 1 منٹ ہے صرف, آپ ایس او پیز کو کیسے مینٹین کر لیں گے؟ کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب کی ایک بات سنی ہے زندگی بچانے کے حوالے سے, تو ان کی زندگی بچانے کے حوالے سے بات 100% درست ہے, لیکن میری بات زندگی گزارنے کے حوالے سے ہے. تو زندگی بچانی بھی ہے اور زندگی گزارنی بھی ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اب ہمیں درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے. اور ہمیں کیسے کریں گے؟ دیکھیں انارکلی میں کیسے کریں گے؟ ایس او پیز کا خیال کرنا جو ہے وہ ایک تاجر کی اپنی دکان اور اپنی پریمیسز میں ذمہ داری ہے. پریمیسز کے اندر ظاہر ہے اس کے اندر فرض کیجیے مان لی بات, آپ کی بات وزن ہے. ایک 10 فٹ بائی 4 فٹ کی اگر گل ہے, دکان ہے, اس کے اندر 3 گاہک جا سکتے ہیں, باقی گاہک جو ہے وہ باہر لائن بنائیں گے. دیکھیں آپ نے جب محدود وقت اور محدود ایام کیے تو آپ نے قاتل ایس او پیز بنا دیے. آپ نے کورونا کی مدد کی. ہم نے یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ جو ایس او پیز آپ نے ہم پر مسلط کیے عید شاپنگ کے حوالے سے, اس میں آپ نے 24 گھنٹے دکانیں کھولنی تھیں. جو ہمارے ایس او پیز تھے, جو ہمارے مجوزہ تھے, انہیں آپ نے رد کر دیا. آپ نے وقت کم کر دیا اور رش کو زیادہ کر دیا, رش بڑھا دیا. یہ پتہ نہیں کس سے درخواست کرنی ہے, یہ بڑی ہی معافی کے ساتھ, کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو سٹیک ہولڈر جو ہوتا ہے اس کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے. اب یہ انگریزی ہے, پتہ نہیں کس کی سمجھ میں نہ آئے. اور بھائی جو وکٹم بنے گا, جو آپ کے حکم کی وجہ سے نقصان یا فائدہ اٹھائے گا, اس کو بلا کے آپ نے مشورہ لینا ہوتا ہے. اگر حکومت یہ نہیں کر سکتی تو بھائی یہ میں نے تو نہیں کرنا نا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سما کا دسترخوان اور میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقرار. آج ایک اور ریسیپی کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں. آج جو ریسیپی بنانے جا رہی ہوں, بہت سے لوگوں کی فرمائش بھی آئی کہ یہ ریسیپی ہمیں بنانا سکھا دے, کیونکہ اس سے پہلے میں اپنے انسٹاگرام پہ شیئر کر چکی تھی پکچر بنا کے. تو آج ہم کریمی پاستا کی ریسیپی آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے انگریڈینٹس کیا کیا چاہیے سب سے پہلے وہ بتاتی ہوں, اس کے بعد ہم کریمی پاستا بنانا شروع کریں گے. سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا بون لیس چکن, جو کہ کاٹ کے دھو کے میں نے یہاں رکھ لیا ہے. پاستا آپ اپنی مرضی کی شیپ کا لے سکتے ہیں, اور یہاں پر یہ میرے پاس جو پاستا موجود ہے اس کو میں نے بوائل کر کے پہلے سے رکھ لیا ہے. میدا آپ کو چاہیے ہوگا, اولیوز اس میں ڈلیں گے, کارن, سویٹ کارن آپ کو مارکیٹ سے مل جاتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, کالی مرچ پسی ہوئی, نمک, کٹی ہوئی لال مرچ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر میں نے رکھا ہے, اور لہسن بالکل باریک چاپ کیا ہوا. اس میں سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے, یہ پین ہمارے پاس موجود ہے, پین میں ہم تھوڑا سا بٹر ڈالیں گے. بالکل آپ 1/2 ٹیبل اسپون اس میں ہم بٹر ایڈ کریں گے. بس پیندے پہ یہ آئے گا. اس کے بعد یہ جو لہسن ہم نے رکھا تھا اس کو اس میں ایڈ کر لیں گے. لہسن کو ہلکا سا ہم نے براؤن کرنا ہے. یہ لہسن ہلکا سا براؤن ہو گیا. اب ہم نے جو چکن رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ بھی ایڈ کر دیں گے, بالکل ہلکا سا, تاکہ چکن بالکل ٹیسٹ لیس نہ ہو. اور تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا چکن سٹیم ہو جائے. یہ پین میں نے اس کے اوپر رکھ دیا تھا, پین گرم ہو چکا ہے. اس میں اب ہم 2 چمچ بٹر ایڈ کریں گے. اس کے بعد یہ جو میدا رکھا ہوا ہے 1.5 چمچ کے قریب آپ اس میں میدا ڈالیں. یہ میں نے دودھ اپنے پاس رکھا ہے, جس میں سے ہم آدھا کپ دودھ پہلے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد 2 کپ دودھ اور ایڈ کریں گے. آدھا چمچ کالی مرچ, آدھا ہی چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے, اور یہ چلی فلیکس ہمارے پاس ہیں, یعنی پسی ہوئی لال مرچ, اس
کو بھی ہم نے ایڈ کر لیا. وہی بات ہے, اگر آپ کو اسپائسی کھانا پسند ہے تو آپ زیادہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چیزیں, اور اگر نہیں آپ کم. یہ دیکھیں اب آپ کو یہ ایک گاڑھے سے مکسچر کی شکل دکھائی دے رہی ہے. جب اس شکل میں آ جائے گا آپ کا یہ سوس, تو اس میں آپ نے 2 کپ مزید دودھ شامل کر لینا ہے اور اس کو ہلکی آنچ سے پکانا ہے. چکن جو ہم نے رکھا تھا وہ آلموسٹ تیار ہو چکا ہے. آپ دیکھیے پانی خشک ہو چکا ہے اور ہمارا چکن گل چکا ہے. اب ہم یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کے اسے پکائیں گے. سب سے پہلے یہ جو ہم نے پاستا بوائل کر کے رکھا تھا اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے. یہ دیکھیں کارن میں نے رکھے ہیں, کارن آدھے پیالی اس میں ایڈ کریں گے. اولیوز اس میں ایڈ کریں گے. آپ چاہیں تو اس میں پیاز اور شملہ مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے ٹیسٹ ذرا بدل جاتا ہے. یہ ہم نے ایڈ کر لیا. چکن جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے. ان سارے انگریڈینٹس کو ہم مکس کر لیں گے اور اس کو پھر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. اس وقت ہمارا کریمی پاستا مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے. آپ کو ہم کیمرہ پہ دکھاتے ہیں کہ جو ہم نے سوس بنایا تھا اس کے اندر یہ سارے انگریڈینٹس مکس ہو گئے ہیں اور گرما گرم پاستا تیار ہے. اس کو ہم آگ کو بند کریں گے, اس کو ڈش میں نکالیں گے. اگلی ایپیسوڈ میں پھر ایک اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنی میزبان فرح اقرار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں. اس کو آتا کبھی زوال نہیں, اس کو آتا کبھی زوال نہیں. قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں. جیتے رہیے, جیتے رہیے. اپنی اوقات سے اتنی کچھ نہیں بات صرف اتنی. جیتے رہو, کیا بات. اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرا
دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تھے جناب بلال اکرم، اور بلال اکرم آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آپ نے کمال پڑھا اور بڑا کھل کے پڑھا اور نعت پڑھنے کا حق ادا کیا، اور ان دوستوں سے جو نعت پڑھنا چاہتے ہیں اس سے ایک بڑا اچھا سبق ہے کہ عمر جتنی بھی ہو لیکن اگر پڑھنے کا ذوق آتا ہو اور آپ کو پہچان ہو، میں لفظ سر نہیں استعمال کرنا چاہتا، پہچان ہو، تو آپ کی نعت کے اندر تاثر جو ہے وہ کس قدر ابھر کے آتا ہے. کمال پڑھا بلال آپ نے. جناب ہمارے ساتھ اکبر دست صاحب ہیں، طاہر اشرفی بھائی ہیں، اور ظہیر الحسن ہیں امریکہ سے ہمارے ساتھ، جو کہ امام حسین کے خطیب ہیں حرم کے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور سب سے بڑی سعادت کی بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں سے جب پروگرام کرتے ہیں تو وہ پاکستان میں بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئیے، جو چاہتا ہے اپنا نام، اپنے والد کا نام، کسی کے لیے بھی دعا کرانا چاہتا ہے تو وہ ضرور آئے. ظہیر بھائی آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. طاق راتوں کا سلسلہ جو ہے وہ آخری اشرے میں شروع ہو جاتا ہے، اور میں اگر یہ کہوں تو پتہ نہیں آپ اس کو کس طرح اس کا رد عمل لیں گے. سارے لوگ اس پہ اپنی رائے ضرور دیں. طاق راتیں وہ ہیں جس میں کہ خدا اپنی پہچان، اپنی شناخت، اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ شہادت امام علی کرم اللہ سے ہوتی ہے. مجھے تو اس دفعہ ان طاق راتوں میں 21 بھی بڑی اچھی لگی اور 23 بھی بہت اچھی رات تھی. یہ راتیں جو ہیں ایک تو ان کی فضیلت بتائیے گا، اور پھر یہ ضرور فرمائیے کہ ان طاق راتوں میں ہم تلاش کر کیا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کما هو اہل، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بلال بھائی، آخری عشرہ ماہ مبارک رمضان کا شروع ہو چکا ہے، اور یہ عشرہ نجات ہے، اور یقیناً اس میں جتنی ہم کوششیں کریں کہ اللہ رب العزت کا قرب اور پروردگار کی معرفت کو حاصل کر لیں اتنا ہی جو ہے نا وہ کم ہے. اور یقیناً جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر اس کی اس لیے فضیلت ہے کہ اس میں ایک رات شب قدر ہے، جس کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے. تو یقیناً ہم ان طاق راتوں کے اندر پورے، بلکہ ماہ مبارک رمضان کے اندر اور پورا سال اور پوری زندگی در حقیقت میں یوں کہوں گا یہ مختص نہیں ہے. اب یہ موضوع جو ہے وہ آپ نے یہ دیا ہے کہ ہم طاق راتوں میں خدا کو تلاش کیسے کریں. تو میں آج کے زمانے کی ٹرمنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے صرف مثال دینا چاہوں گا. تلاش اسے کیا جاتا ہے جو گم ہو. ہم تو اللہ کو تلاش کرنے کی بجائے اللہ ہماری تلاش میں ہے. اپنا جو وائی فائی کا جو بلوٹوتھ اور وائی فائی جو ہماری ڈیوائسز ہیں نا ان کو ان ڈسکور موڈ پر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر بلال بھائی ہم صرف اپنی ڈیوائسز جو ہیں ان کو ڈسکور موڈ میں لے آئیں تو سیٹلائٹ کے سگنل کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہوا اقرب من حبل الورید، وہ تو ہماری شہرگ حیات سے قریب ہے. در حقیقت ان طاق راتوں میں ہم نے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے جو ہماری ڈیوائسز کے اندر وائرس آ گیا ان کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے. جو ہمارے ریسیونگ اینڈ کے اوپر سیٹلائٹ کا سگنل نہیں پکڑ پا رہے ہم نے اس فریکوینسی کو میچ کرنے کی کوشش کرنی ہے. جو ہم نے دیواریں کھڑی کر کے اس سگنل کو روک دیا ہوا ہے در حقیقت اس کو فقط ہٹانا ہے. پھر ہمیں کہیں نہیں جانا پڑے گا، بلکہ ہم جو ہے نا یہ دیکھیں گے کہ ہم جب ڈسکوریبل موڈ میں آ جائیں گے تو پھر پروردگار کی رحمت برکات تو خود چل کر آئی ہیں. شاہ جی میرے ساتھ رہیے گا. طاہر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. کیا خوبصورت بیان فرمایا ہے. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں طاہر اشرفی بھائی کہ اللہ کو ہم نے نہیں، اللہ ہمیں تلاش کرے نیچے کے آسمان پر آ کر. ہم نے تو صرف اپنی وائی فائی کے کنیکشن کو آن کرنا ہے، جو کھڑی دیواریں ہیں ان کو ختم کرنا ہے. ہم تو روزے رکھتے ہی اللہ کے لیے طاہر بھائی، ہم تو نمازیں پڑھتے ہی اللہ کے لیے ہیں، تو پھر یہ وائی فائی کنیکشن ہمارا کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ دیواریں کون سی ہیں؟ بلال بھائی کنیکشن ہوتا ہے تو توفیق ہوتی ہے، اگر کنیکشن نہ ہو تو توفیق نہیں ہوتی. لیکن کبھی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں سگنل کمزور ہو جاتے ہیں.
حالانکہ بوسٹر تو وہی لگا ہوتا ہے, اس کی طاقت وہی ہوتی ہے, آپ اس سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں تو اس لیے سگنل کمزور ہو جاتے ہیں. تو ہمارے سگنل کمزور ہوئے ہیں, اور یہ روزہ ان سگنل کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. آپ دیکھیں جہاں بھی اللہ نے انعامات کی بارش کی نا تو لفظ تتقون کو لے آیا, لیکن یہاں پر جو ہے جو ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بتائی, وہ بلال بھائی دعا جو ہے نا وہ سمجھنے کی ہے اور ہے چھوٹی سی. اللہم انکا عفون, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, فاعف عنا. اچھا اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے معافی لینے جا رہے ہو, وہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور خود معاف نہیں کرتے ہو. او بھائی خود معاف کرنا شروع کر دو, وہ تمہیں معاف کر دے گا. شب قدر جو ہے اس کی دعا آپ دیکھیں نا کہ آپ رب سے معافی لینا چاہتے ہو, پہلے رب کے بندوں پہ تو رحم کرو, ان کو تو معاف کرو. یہاں ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے, اور میرا اللہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے نا, کیونکہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ دل ہے. ماں بھی آپ کو غلطی کرتے ہیں تو ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اور میرے پیارے پیغمبر ان سے کہو معافی مانگ لے, میں معاف کر دوں گا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا. ساری نعمتیں اس نے معافی کے اندر رکھ لی, اور یہ نہیں کہا کہ معاف نہیں کروں گا, کہا کہ ان کو کہو معافی مانگ لیں. اور جو کہنے والے نے کہا نا کہ معافی مانگنے کی توفیق ہی تب ہوتی ہے جب اس نے معاف کرنا ہو. اب یہ معافی کا کیا بات ہے طاہر بھائی, آپ کا پیغام پہنچا. معافی مانگنے کی توفیق ہی تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے معافی مانگنے کی. اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ, اللہ میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں, ان راتوں ان شبوں کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. درس بھائی یہ فرمائیے گا, اکبر درس صاحب آپ کی طرف توجہ دلواروں. میرے نبی جب باہر نکلے تو وہ بتانے لگے تھے لوگوں کو کہ کون سی شب قدر ہے, لیکن وہ 2 لوگوں کی گفتگو میں آپ کو اللہ نے بھلا دیا. ایک تو اس کی حکمت فرمائیے کہ کیوں بھلا دیا, اور پھر ایک بہت ہی اہم بات, مجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ شب میں نے پا لی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی جیسے طاہر اشرفی صاحب بہت عمدہ جو ہے وہ اس کی توضیح فرما رہے تھے, اور دراصل حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ بتانے کے لیے کہ طاق راتوں میں آخری عشرے کی یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29 ان طاق راتوں میں سے کون سی رات جو ہے شب قدر ہے, تو 2 افراد جو ہے آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو ان کی تکرار جب بڑھ گئی تو آپ تشریف لائے اور ان کو علیحدہ علیحدہ تو کر دیا, لیکن کہا کہ اتنی دیر میں پروردگار عالم نے وہ حکم موقوف کر دیا کہ میں تم پر وہ ظاہر کروں کہ آخری عشرے کی کون سی طاق رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے, اور ساری رات یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہم سے کوئی مغفرت کا مانگنے والا ہے کہ آج اس کی مغفرت کر دے, ہم سے کوئی عمر میں زیادتی کا مانگنے والا ہے کہ ہم اس کی عمر میں زیادتی کر دیں, ہم سے کوئی رزق میں فراخی مانگنے والا ہے کہ ہم اس کا رزق فراخ کر دیں. وہاکذا قرآن حدیث کے الفاظ ہیں, وہاکذا وغیرہ وغیرہ. اور ایک مرتبہ حضور نے رمضان المبارک کے 30 دنوں کا اعتکاف فرمایا, پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اعتکاف فرمایا, اور کہا کہ میں شب قدر کو معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر کب ہے. پھر 11 سے 20 تک پھر اعتکاف فرمایا, اور اس وقت بھی جو ہے آپ نے کہا کہ یہ بات ظاہر نہیں ہوئی ہے. اب کہا کہ آخری عشرے میں میں اعتکاف کر رہا ہوں, اور جس دن تم دیکھو کہ میری پیشانی پر مٹی لگی ہوئی ہے اور وہ مٹی میرے پیشانی کو جو ہے وہ ڈھانپ رہی ہے, تو سمجھ لینا کہ یہ رات جو ہے وہ شب قدر تھی. تو آپ نے 21 ماہ رمضان کو جب اعتکاف شروع کیا, بارش شروع ہو گئی,
کچی زمین تھی اور وہ اس پر پانی جب پڑا تو مٹی نے آپ کی پیشانی اقدس پر جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ حصہ گھیر لیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ 21ویں شب جو ہے اس میں زیادہ امکان ہے شب قدر کے ہونے کا. پھر پروردگار عالم قرآن کریم میں تمام بندوں کو ندا دیتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں کہ اے میرے بندو، اگر تم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوا ہے، کوئی زیادتی ہو گئی ہے، تم جو ہے میری بارگاہ سے دور ہو گئے ہو، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ آیت حضرت سیدنا کیا بات ہے، آپ کی بات پہنچی. میں ظہیر الحسن صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے دونوں علماء نے بڑی خوبصورت بات بتائی اور طاہر بھائی نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے وہ سگنل کمزور ہوئے تھے. اب میں سائنسی گفتگو سے باہر نکل رہا ہوں اور اس گفتگو میں جس میں کہ اکبر در صاحب لے کے گئے اس طرف آتے ہیں. یہ جو ایک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رب کے ساتھ، ایک تو میرے نبی نے نشانی بتا دی کہ وہ شب کو بارش ہوئی اور وہ مٹی جو تھی وہ آپ کے ماتھے مبارک پہ لگی ہوئی تھی. میں ایک امتی کی حیثیت سے جب اس شب کو تلاش کرتا ہوں تو کیا کوئی ایسی میرے پاس روایتیں ہیں کہ میں یہ سمجھ سکوں کہ مجھے یہ شب جو ہے وہ اللہ نے نصیب فرما دی؟ کوئی خاص دنوں کی بات ہے، کوئی خاص نشانیاں ایسی ہیں؟ بلال بھائی ایک حدیث ہے جسے کہا جاتا ہے حدیث ما بلغ، اور اگر اس حدیث کو ہم جو ہے نا سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آسانی ہو جائے گی ہم سب کے لیے. چونکہ آخری عشرے میں ظاہر ہے طاق راتوں کو کسی ایک رات کو کہا گیا اور اس کی مصلحت کیا ہے وہ پروردگار ہی جانتا ہے، کہ اس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی نے پوچھا تھا تو امام نے فرمایا تجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم 3 راتوں کے اندر عبادت کر لو یا ہر طاق رات کے اندر عبادت کر لو. لیکن حدیث ما بلغ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو آ کر کہے کہ آج کی رات میں، یعنی کسی بھی رات میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ رکعت نماز کے پڑھنے کا ہے، اور آپ نے اس کی بات کو مانتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ آج کی رات اگر میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا تو مجھے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، آپ نے نماز پڑھ لی، اور اگرچہ وہ روایت صحیح نہ ہو تو ارشاد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، چونکہ اس نے اس یقین کے ساتھ نماز پڑھی ہے کہ اس کو 1 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، تو میں اس کو 1 لاکھ کا ثواب دے دوں گا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس رات کو طاق رات کو وہ 21 کی ہو، وہ 19 کی ہو، وہ 23 کی ہو، وہ 25 کی ہو، وہ 27 کی ہو، میں نے اس یقین کے ساتھ کہ آج کی رات انشاءاللہ العزیز لیلۃ القدر ہے، تو حدیث ما بلغ کے مطابق وہی رات میرے لیے لیلۃ القدر کی رات ہوگی، اور اس میں جتنے بھی انعام و اکرام پروردگار نے دینے ہیں اور 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور جو میں نے عبادت کرنی ہے اس کی جو جزا ہوگی پروردگار مجھے عنایت فرمائے گا. تو اس یقین کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ عبادت کرے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو خود ایک فیلنگز ہوتی ہیں. ہم بلال بھائی بشر محض نہیں ہیں، ہم لبادہ بشریت میں امر پروردگار ہیں. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ روح کیا، ان کو کہو کہ روح امر ربی ہے. تو در حقیقت میں روح کے ذریعے یعنی امر پروردگار کے ذریعے دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، بولتا ہوں، محسوس کرتا ہوں. تو جب میں ہوں امر پروردگار تو یقیناً اگر میں چاہوں تو اس امر پروردگار کے ذریعے اپنے رب کی عنایات اور رسول کو محسوس کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرا انڈیویجولی جو ہے نا رابطہ ہے پروردگار کے ساتھ. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اصل میں ہم نے وہ رکاوٹیں اتنی کھڑی کر لی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں پروردگار کی رحمات و برکات کا نزول نظر نہیں آتا. لیکن اگر قربان جاؤں، کیا بات ہے شاہ صاحب، آپ کا پیغام پہنچا. یہ کمال بات آپ نے کر دی کہ میں امر رب ہوں، لیکن اس لباس کے جو چھپا ہوا ہے وہ امر رب ہے. جب اس کے اوپر رب کا امر اترتا ہے تو اس کا احساس اس امر کو ضرور ہو جاتا ہے. وہ نشانیاں کیا ہوتی ہیں، حدیث آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، واپس آئیے. میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج
تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے حب بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سے وہ سمن سے، مجھے عشق سارے چمن سے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہ ہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پوچھتا ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکبر درس بھائی آپ نے کلام سنا، وہ آپ کو فتویٰ طاہر اشرفی سناتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جو عشق اہل بیت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کوئی فتویٰ ہزاروں دفعہ سنا چکے ہیں اور جب بھی سناتے ہیں بڑا ہی لطف آتا ہے۔ جب یہ 21 کی شب آئی درس بھائی تو یقین کیجئے کہ وہ ایک تو غم تھا شہادت امام علی کا، لیکن اس رات نماز کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو وہ شب دکھا جو
تیرے خیال میں، جو تیرے نبی کے خیال میں وہ جو شب پاک شب ہے جس میں کہ میں 82 سال کی بھی عبادت کروں تو وہ نہیں کر سکتا، وہ وہاں پوری ہوگی، وہ شب قدر کیا ہوگی؟ مجھے یہ بتائیے یہ جذبہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ نسبت علی دیا، تذکرہ امام کیا اور وسیلہ دیا اور اللہ سے رو رو کے التجا کی کہ اللہ وہ تو شب دکھا. اس شب کو نظر تو کچھ نہیں آیا، لیکن ساری رات جو تھی وہ ایک کیفیت جو تھی وہ رونے کی تھی. اس میں نہ شہادت یاد آئی، نہ کوئی دنیا یاد آئی، نہ کوئی لینا تھا نہ کوئی دینا تھا، بس آنسو ہی آنسو تھے جب تک کہ فجر کی نماز ہو نہیں گئی. کیا کسی کو اپنا آسرا بنا کے التجا اللہ کے حضور پیش کرنا مناسب ہے کہ اللہ تو میری مدد فرما ان کے صدقے اور ان کے وسیلے سے؟ بے شک. دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جو ہے وسیلے کو اختیار کرو. اب وسیلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پاک ہستیوں ہی کا ہو سکتا ہے، اور کسی کا جو ہے وسیلہ، حالانکہ مشرکین مکہ تو جو ہے وہ جاہلیت کے زمانے میں بتوں سے بھی وسیلہ لیتے تھے، لیکن اسلامی تعلیمات کے بعد میں جو ہے قرآن کریم نے پہلی سورت جو ہے قرآن کریم کی، اس میں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار مجھے سیدھا راستہ چلا. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا اور جن کو تو نے اپنے قریب رکھا ہوا ہے. انعمت علیہم یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا کہ جو گمراہ ہو گئے، نہ ان لوگوں کا کہ جو راہ سے بھٹک گئے ہیں اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا. تو اب یہ وسیلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری جانب اختیار کرو. اب ہم پوچھتے ہیں کہ انعام کن پر ہوا؟ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ نے انعام کیا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر، اور یہ بہترین جو ہے تمہارے دوست ہیں. تو یہ انعام یافتہ لوگوں کے ایام میں، یعنی انعام یافتہ لوگوں کا وسیلہ دینا، ان کا ان برکت لینی، بات سے کیا بات ہے کہ بڑی مناسب بات کی. طاہر بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو میں اشارتاً یہ اپنے ہاتھ جو ہے یہ دنیا کے تمام معاملات سے اٹھا لیتا ہوں اور اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہوں. اب یہ کام میں نماز میں 5 نمازوں کے اندر کرتا ہوں اور ہر روز کرتا ہوں اور اللہ توفیق دے کرتا رہا ہوں، لیکن یہ اللہ اکبر کے لیے جو ہاتھ اٹھتے ہیں یہ میرے ویک سگنلز کے ساتھ ہی اٹھتے ہیں. میں اٹھاتا کوئی نہیں، اس کے بعد میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، غیبت بھی کرتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں. ان سارے کاموں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ توبہ کیے بغیر کیا میں یہ شب، تاریک شب پا سکتا ہوں؟ بلال بھائی ایک وہ بد نصیب جو ہے اس شب میں رہ جائے گا جو والدین کی خدمت نہیں کر پاتا، اور ایک کینہ پرور اور حاسد جو ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رکھی اس لیے ہے نا بھائی. رمضان کا پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت. دوسرا کیا ہے؟ مغفرت. بلال بھائی ایک بچہ یا کوئی بڑا غلطی کرے نا تو جس کی غلطی کرے، جس کا نقصان کرے، اگر پتہ چلے یار اس کا رویہ، کہتے ہیں ذرا یار انتظار کر لو ابھی وہ بڑے غصے میں ہے، تو اللہ نے رمضان کی آمد پہ اعلان کیا غصہ نہیں، رحمت آ جاؤ. جو آ گیا اسے کہا چل مغفرت بھی لے لے. اب مغفرت کے ساتھ باقی انعامات جو ہیں اللہ نے کہا لے، یہ رمضان کی برکت ہے، تو آتا جا مجھ سے لیتا جا. تو یہ تو اس نے رکھا ہی ان کے لیے نا، اسی لیے تو وہ بار بار کہہ رہا ہے. دیکھیں فتح کا اعلان کرتا ہے تب بھی کہتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. ہر جگہ آپ دیکھیں کہ وہ یہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں دن میں ایک جگہ 70 بار ہے، ایک بار 100 بار ہے استغفار کرتا ہوں. ہم نے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پیغام پہنچا دیا. اگر میرا نبی 70 اور 100 دفعہ استغفار کر رہا ہے تو ظہیر الحسن شاہ صاحب یہ مجھے فرمائیے کہ میں نے آخری عشرے میں، اب چند دن رہ کے رمضان کی ان برکات کو، ان فضلوں کو لینے کے لیے میرے پاس بہترین طریقہ کیا ہے کہ میں توبہ استغفار کروں اور قبولیت کی طرف جاؤں آخری لمحے؟ بلال بھائی جی، بلال بھائی اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں اگر میں کی سے نیت کے ساتھ
اور اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ کہ پروردگار عطا کرنے والا ہے، پروردگار غفور ہے، پروردگار رحیم ہے، پروردگار ستار ہے، پروردگار رزاق ہے، پروردگار رحیم ہے، غفور. تو میں اگر اس یقین کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر خود سے کسٹمائز راز و نیاز کروں، مناجات کروں، طلب مغفرت کروں اور توبہ کروں، تو پھر مجھے یقین رکھنا چاہیے وقوف عرفہ کی طرح کہ جس میں روایت یہ ہے کہ اگر کسی نے وقوف عرفہ کو درک کیا اور وقوف عرفہ کے بعد اگر اس نے شک کیا کہ کیا میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے تو اس نے گناہ کیا. تو یہاں پر بھی انسان اگر اس خلوص کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر انسان کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ پروردگار اس کو معاف نہیں کرے گا، پروردگار اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا اور پروردگار اپنی رحمات اور برکات کے دروازے نہیں کھولے گا. میں جلدی سے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. بہت شکریہ ظہیر الحسن، بہت شکریہ آپ کا. طاہر اشرفی بہت شکریہ آپ کا. اکبر درس بھائی بہت شکریہ آپ کا. اور ایک بات میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں اور یہ دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ موضوع اتنا ہے کہ اس پہ اگر شبوں میں، دنوں میں، مہینوں میں بات ہوتی رہے تو یہ گفتگو ختم نہیں ہوتی. لیکن آفٹر سیئنگ دیٹ یقین کیجئے اکبر درس، طاہر اشرفی اور ظہیر الحسن کے ساتھ بات کرنے کے بعد میرے دماغ میں اور سوال نہیں ہے کہ میں اور رحمتوں اور برکتوں کو کس طرح سمجھوں. اتنا کمال ذکر ہمارے علماء کرام کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندہ رکھے اور اسی طرح ہدایت دیتے رہنے والوں میں سے رکھے. جناب آصف بلوچ کی طرف جا رہے ہیں ہم ملتان. آصف بتائیے گا کہ یہاں پہ ریٹ سبزیوں کے، پھلوں کے، اجناس کے کس طرح، خاص طور پہ جو زغات ہے ملتان کی سون حلوہ، اس کے بارے میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ کچھ سستا ہوا ہے رمضان میں، کیونکہ اس کا تو نام ہی ایک ایسا ہے جو کہ آپ کو اللہ کی یاد دلاتا ہے. جی بلال صاحب بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر رمضان ختم ہونے والا ہے لیکن جو منافع خور ہیں انہوں نے ابھی تک اپنا جو منافع ہے وہ کم نہیں کیا. جو پھل ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ بڑھ نہیں رہی تو کم بھی نہیں ہو رہی. جو پہلے رمضان سے اگر ان کی قیمتیں تھی تو وہی موجود ہیں. یہاں پر جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر میٹنگ کرتے رہے ہیں رمضان میں کہ جو منافع خور ہے ان کے کارروائی کیجیے. اسسٹنٹ کمشنرز کو جو ہے وہ بتاتے رہے ہیں، ان کو انسٹرکشنز بھی دیتے رہے ہیں کہ کارروائی کی جائے، لیکن ابھی بھی اسی طرح ہی ہیں. جو سیب ہے وہ 200 سے 250 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. کیلا جو پہلے دن سے پہلی رمضان سے جو 120 روپے درجن تھا ابھی بھی اسی طرح فروخت ہو رہا ہے. لیمو جو ہے وہ جو پہلی رمضان میں لیمو 400 روپے کلو تک مل رہا تھا، اب اس کی قیمت تھوڑی سی کم ہوئی ہے لیکن ابھی بھی 250 روپے کلو تک لیمو مل رہا ہے. اسی طرح جو دیگر بات کی جائے اگر لہسن کی اور ادرک کی، کیونکہ اب عید بھی آنے والی ہے تو وہ بھی منافع خوروں نے اس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. 300 جو ہے ٹرپل سینچری مکمل کر لی ہے ان دونوں جو سبزیاں انہوں نے. اسی طرح جو دیگر پھل ہیں وہ بھی مہنگے ہیں. تو کہا جائے کہ پھلوں کی اور جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں وہ بتدریج ویسی ہیں تو غلط نہ ہوگا. سون حلوے کی آپ نے بات کی ہے، بالکل جیسے ہی عید ہو، کوئی تہوار ہو تو ہر کوئی اپنے جو پیارے ہیں ان کو سون حلوہ دینا جو ہے وہ پسند بھی کرتے ہیں. اور ملتانی سون حلوہ پوری دنیا میں اپنی الگ ہی پہچان رکھتا ہے. تو ملتانی جو سون حلوہ ہے اس کی جو قیمتیں ہیں وہ اتنی زیادہ بڑی نہیں ہیں، اتنی ہی ہیں جتنی پہلے موجود تھی. جو عام جو ایک اگر بات کی جائے تو جو حلوہ ہوتا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 600 روپے سے 700 روپے کلو تک موجود ہے. اسی طرح جو اخروٹی حلوہ ہوتا ہے، ڈبل اخروٹی حلوہ ہوتا ہے، اس کی قیمتیں جو ہیں اس طریقے سے بڑھائی جاتی ہیں. تو حلوہ جو ہے اس کی قیمتیں تو وہی ہیں، لیکن جو گاہک ہیں، جو حلوہ مالکان ہیں جو کارخانے کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ گاہک پچھلے سال سے کم ہے کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، کرونا ہے، تو لوگ جو ہیں اس طرح سے خریداری نہیں کر رہے حلوے کی جس طرح سے پہلے کی جاتی تھی. تو جو مالکان ہیں وہ تو پریشان ہیں، لیکن وہاں پر جو مزدور کام کرنے والے تھے کہ اگر وہاں پر پہلے 10 مزدور کام کر رہے تھے تو اب ان کو کم کر کے 5 مزدور وہاں پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو ڈیمانڈ ہے حلوے کی یا دیگر پروڈکٹ کی وہ کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بھی جو مالکان ہیں وہ تھوڑے سے پریشان تو ہیں. ہر جو مکتبہ فکر ہے وہ پریشان ہے. اسی طرح سون حلوے کی جو مانگ ہے اس میں بھی کمی آئی ہے. کہا جائے اگر مکمل طور پر کہ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، دیگر پروڈکٹ ہیں، ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بدستور آج پہلا رمضان سے اب تک جو ہے وہ آصف بلوچ بہت شکریہ. آپ نے جو بتایا کہ 2.5 کلو سیب ہے تو 1 کلو جو سیب آتے ہیں وہ تقریباً 5 آتے ہیں. 5 کلو سیب جو ہے وہ 50 روپے کا تقریباً ایک سیب اس ملک میں مل رہا ہے. لیکن اچھی خبر آپ نے بلوچ صاحب یہ دی کہ وہ جو پچھلا سال تھا اس میں بھی حلوے کی قیمت تقریباً 550-600 روپے تھی. اس سال بھی 550-600 روپے. یہ میں آپ سے بلوچ صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے 20-22 لوگ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ عید پہ آپ آدھا کلو کا پیکٹ انڈیپینڈنٹلی ہمیں ضرور بھجوائیں گے. اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان تاخیراتوں میں آپ کو عبادت کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.